خواجہ آصف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میری دانش میں تو اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے الیکشن پروسیس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کیسز جو ہے کافی عرصے سے چل رہے تھے اور ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہوئی تھی، بلکہ بہت اسپیکولیشن ہو رہی تھی میڈیا پہ، الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پوسٹ پون ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی الیکشن کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ ایک عمران خان صاحب نے ایک جلسے میں کاغذ جیب سے نکال کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے ریاست کے جو خفیہ دستاویزات ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نامنظور اور اس طرح کے نعرے شعرے جو ہے وہ ایجاد کیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو وداؤٹ اینی ایکسپشن جو ہے اپنے اقتدار کے وقت جو ہے ریاستی جو مفادات ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی سیاست کا جو ہے کوئی را مٹیریل نہیں بنانا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ کوشش کی کہ اپنی سیاست کا را مٹیریل بنانے کی کوشش کی، اپنی اس وقت جتنی ہوئی ساکھ تھی اس کو سنبھالا یا سہارا دینے کی کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریاست کے جو انٹرسٹ تھے ان کو کمپرومائز کیا، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے ساتھ جس کہ ہمارے تعلقات کی جو تاریخ ہے وہ کافی چیکرڈ ہے، اوپر نیچے ہوتی رہی ہے، اس کو استعمال کرنا اندرونی سیاست کے لیے بیرونی تعلقات کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاست میں اس سے زیادہ کوئی گراوٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے مخالفین کو کرٹیسائز کریں، ان کو ہٹ کریں، ان کو جو مرضی کہیں، اپنی کوئی کارنامے ہیں ان کو بیان کریں، سیاست اس پہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ سیاست کی بنیاد جو ہے وہ ریاست کے مفادات جو ہیں ان کو جو ہے ایز را مٹیریل نہیں استعمال ہونا چاہیے۔ خواجہ صاحب بانی پی ٹی آئی پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کے بعد یہ کیس جب سے شروع ہوا اس پر بھی بہت سے سیاسی نیریٹو بنائے جاتے رہے ہیں، اور اب جب یہ فیصلہ سامنے آ گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی پی ٹی آئی اپنا کوئی نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور سمپتھی گین کرنے کی کوشش کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ ضرور کوشش کریں گے، وہ باز نہیں آئیں گے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو تو بعد میں مکر گئے تھے کہ وہ سفید کاغذ تھا تو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے اس وقت بھی جب دیکھا کہ یہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے اور اس کے سیریس جو ہے نتائج ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا بیک آف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ اپیز بھی کرتے رہے، ان کے جو ہے کوئی مالش مولش بھی کرتے رہے، ان کے وہاں پہ جو ہواری ہیں انہوں نے اب جنرل مشرف کا جو لابیسٹ تھا اس کو اب ہائر کر لیے ہیں اپنے ریلیشن شپ جو ہے امریکہ کے ساتھ ریپیئر کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں ریاست مذاق نہیں ہوتی، ہم لوگ جو ہے اپنی ذات کو تو مذاق بنا سکتے ہیں سیاستدان جو ہیں، لیکن ہم کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ریاست کو مذاق بنائیں، ریاست کے مفادات کو جو ہے وہ ایز کوئی جو ہے جس طرح کوئی جانوروں کا چارہ ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز بنائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ الاؤ نہیں کیا جا سکتا جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو انصاف کے لوازمات ہیں اس میں سے پورے ہوئے ہیں۔ کہ میاں نواز شریف کی طرح کیس نہیں چلا کہ سیدھا سپریم کورٹ میں لے گئے، ایک ڈرامہ جو ہے سپریم کورٹ کا بینچ بنا دیا، ایک ڈرامہ ادھر ایکٹر جو ہے وہ بنا دیا، اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا، اور 10 سال قید جو ہے 10,000 درہم نہ دینے کے اوپر قید ہو دی۔ یہ تو بڑا سیریس اوفینس ہے، وہ تو اوفینس ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو کوئی اوفینس ہی نہیں تھا، پیسے لیے ہی نہیں تھے، تنخواہ تھی اور بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ تھی۔ آپ کمپیریزن تو کریں ذرا کہ میاں نواز شریف کے پہ کیا بیتی اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور یہ تو ایک بڑا سیریس اوفینس ہے۔ اسٹیٹ سیکرٹ کو لیک کرنا یا اسٹیٹ سیکرٹ کو استعمال کرنا سیاست کے لیے، جو ڈیولپڈ دنیا ہے، مہذب دنیا جو ہے، اس میں یہ بڑا سیریس اوفینس ہے، بہت سیریس اوفینس ہے۔ خواجہ صاحب ایک چیز جو کہ پی ٹی آئی اپنے حق میں یوز کرتی ہے، لاجک دیتی ہے سفارتی تعلقات کی خرابی کی جب بات آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا ڈی مارچ کرنے کا، بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بھی اجلاس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا، امریکہ کو ڈی مارچ کیا گیا، تو اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں کہ سفارتی تعلقات خراب ہوئے ہیں؟
دیکھیں سفارتی تعلقات خراب کا تو بعد میں آتا ہے کہ خراب ہوئے یا نہ خراب ہوئے، وہ اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ رائٹ موجود تھا کہ وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کو جو ہے پبلک جو ہے میٹنگ کے اندر ایک جلسے کے اندر اس کو افشا کریں اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. پہلے تو یہ اس بات کا فیصلہ کر لینا، اس کے بعد دوسرے فیصلے کر دیں گے. جو مین جو بات ہے، جو آفینس ہے جس کے اوپر سارا کیس بیسڈ ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ایک فولڈر ہوتا ہے اور یہ کوڈڈ وہاں سے آتا ہے، اور وہ جو کاغذ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ہوتا ہے وہ اس کی فوٹو کاپی بھی نہیں ہو سکتی، وہ اتنی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے. اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کو پڑھنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے ملتے ہیں یا ایک دن مل جاتا ہے، لیکن یو کی ناٹ کیری دا ہول فولڈر ٹو یور ریزیڈینس اور اینی ویئر ایلس. وہ آفس میں آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، آفس میں ہی آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. خواجہ صاحب، الیکشنز کے حوالے سے اور الیکشن کے بعد اب کیا سیاسی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا، اور خصوصاً جو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اسے بہت سی مشکلات کا بھی سامنا ہے، یہ مشکلات مزید بڑھیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی ان کے بہت سے عمران خان صاحب نے بہت سا جوا کھیلا ہے، جس میں ان کا جوا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جوا سارے ہارے ہیں. جتنے بھی جوئے انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کھیلے ہیں. ایکچولی اقتدار بھی ان کا ایک جوا تھا، انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا نہیں ہے، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. میں اپنے میری کانسٹیٹوئنسی میں کوئی بتا دے کہ یہاں پہ ایک اینٹ بھی لگی ہو، سیالکوٹ کی میں بات کر رہا ہوں، شہر کی بات کر رہا ہوں، ضلع کی بات کر رہا ہوں، ایک اینٹ بھی لگی ہو. تو جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن کم از کم کچھ تو بندہ جو ہے سرمایہ ساتھ لے کے جاتا ہے الیکشن کے اندر کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور میں نے یہ کہہ دیا اور میں نے کہا کہ جی کیا کہتے ہیں سازش نامنظور، افغانی غلامی نامنظور. جو ہے یہ تو صرف یہ تو نعرے جو ہے کمرشل جو ہے وہ جو آتی ہیں، یہ آپ کی جو ایڈز آتی ہیں اس میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. سیاستدان اس قسم کی باتیں ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ سبسٹینس ہونا چاہیے. ان کی کسی بات میں کچھ سبسٹینس ہی نہیں تھا، صرف نوسر بازی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. خواجہ صاحب، بانی پی ٹی آئی کی سیاست آپ کے خیال میں ختم ہو گئی پاکستان سے؟ میں پریڈکشن جو ہے یہ پیشن گوئی نہیں کرتا. میں جو حالات ہیں اس پہ تبصرہ کر سکتا ہوں. کیا ہونا ہے فیوچر میں غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خواجہ آصف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور خاصی تفصیلی گفتگو انہوں نے کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم الیکشنز پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کیس کافی عرصے سے چل رہا تھا اور تب الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں ہوئی تھی.